پورا سال ہی ماشاءاللہ آراس آتے ہیں، بزرگوں کی یاد ہم مناتے رہتے ہیں مختلف، لیکن یہ جو عرس رضا ہے، یوم رضا کی جو تیاری اور دھوم دھام ایک الگ ہی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اصل میں ایک ایسی پہچان ہوتی ہے جو آپ کو کئیوں کی پہچان کرواتی ہے۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان وہ پہچان ہے جس نے کئیوں کی پہچان کا جو اثر روح تھی وہ آپ تک پہنچائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو جان کر آپ نے کئی چیزیں جانی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سمجھ کر کئی پیغام سمجھے ہیں کہ یہ شخصیت ہمیں کس چیز کے بارے میں کیا بتا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جب ہم تعلیمات کو، ان کے اشعار کو، ان کے فتاویٰ کو جب دیکھتے ہیں تو خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری اور عشق رسول، اور دوسری بات جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کو سمجھنے میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ محتاط فی الدین تھے۔ آپ باتوں میں بھی محتاط تھے، کرنے میں بھی محتاط تھے، ایون کہ سننے میں بھی محتاط تھے۔ آپ لکھنے میں بھی محتاط تھے، آپ لکھوانے میں بھی محتاط تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں جانے میں بھی محتاط تھے، کسی سے ملنے میں بھی محتاط تھے۔ احتیاط گویا کہ ایسا آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ کیا بات۔ آپ ہر چیز میں احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھا کرتے تھے، کب کیا بولنا ہے، کیا لکھنا ہے، کب مطلب کہ کس کو کس طرح کا فتویٰ دینا ہے۔ یعنی ایک ہی مسئلہ کسی جگہ سے آیا، وہاں کا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو وہاں پر اس انداز اور اس مزاج کی ضرورت تھی۔ ایسا ہی مسئلہ کہیں اور سے آیا، مگر وہاں جو فتویٰ دیا اور جو وہاں کلام کیا، وہاں اس مزاج، اس انداز کی وہاں حاجت تھی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے۔ تو ان کا جب عرس آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب جس طرح اعلیٰ حضرت کی یاد منا رہے ہیں تو اس میں عشق رسول کی بات ہوگی، محبت رسول کی بات ہوگی، محبت صحابہ کی بات ہوتی، محبت اہل بیت کی بات ہو، یعنی ایک ایسی ذات کہ جس ذات کا ذکر کریں تو ان تمام تر مبارک ذات کا ذکر کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، جو زبان کو ایسا تر کر دیتی ہے کہ بس لطف و لطف و لطف و لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت امام۔ کلام بھی یہی ہے، آپ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں تو کہہ تو آپ یہی رہے ہیں، کلام ہے اعلیٰ حضرت، مگر تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی، رسول پاک کبھی کی، صحابہ کی، کبھی اہل بیت کی۔ تو اعلیٰ حضرت کا جب کلام پڑھتے ہیں تو ذکر ہو رہا ہوتا اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کا۔ تو اسی طرح جب اعلیٰ حضرت کا ہم دین منا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذکر کے اندر اصل ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان باتوں کا جن کا ذکر اعلیٰ حضرت ہمیں کر کر گئے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ڈاکٹر اقبال نے یہاں تک کہا تھا کہ میں نے ان کے فتاویٰ کے مطالعے سے یہ پایا ہے کہ پورے ملک میں اس دور میں ان کے جیسا ماہر فقیہ کسی گھر میں پیدا نہیں ہوا، کسی ماں نے جنا نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے تھے۔